نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین، روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو میں ہم روحانی اور قرآنی عمل پیش کر رہے ہیں ان ماؤں کے لیے جو اپنے چھوٹے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ بچے نیند میں سوتے میں اچانک ڈر جاتے ہیں، گھبرا کر اٹھ جاتے ہیں، یا پھر ڈر کی وجہ سے نیند میں ہلتے رہتے ہیں۔ یہ کیفیات جن بچوں کی ہوتی ہیں ان کے لیے ہم قرآنی عمل پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ عمل کرنے سے 3 دن میں بچہ بہتر ہو جائے گا، نہ تو گھبرا کے اٹھے گا اور نہ نیند میں ڈرے گا۔ انشاءاللہ سکون کی نیند آئے گی۔ اس گفتگو کو آخر تک سماعت کیجیے گا۔ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کریں، روحانی کلینک کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں روحانی مسائل کا حل، آپ کے پوچھے گئے مسائل اور ان کے جوابات، قرآنی آیات اور اسماء الحسنہ سے منتخب خاص وظائف، ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے اور آپ زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کر سکیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ ناظرین، آپ کا کوئی سوال یا پھر ہم سے مشورہ لینا چاہتے ہوں یا پھر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہوں، قرآنی عمل، کوئی روحانی وظیفہ چاہیے تو آپ ہمیں ای میل کریں۔ آن لائن تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا آپ کا مقصد ہو، حروف کی تصحیح، الفاظ کی درستگی کرنا چاہتے ہوں، قرآن کریم خود پڑھنا چاہتے ہوں یا پھر اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہوں تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی خدمت ہمارا اعزاز ہے۔ آن لائن کلاسز کے لیے ہمارا بہترین اعلیٰ تعلیم یافتہ تجربہ کار میل فیمیل سٹاف دن رات قرآن کریم جیسی عظیم خدمت کے لیے مصروف عمل ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، بچوں کی سیرت و کردار کی تعمیر اور ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دینا ہماری سب سے پہلی ترجیح ہے۔ آن لائن کلاسز کے لیے ہم سے کانٹیکٹ کیجئے ہماری اسکائپ پہ یا پھر ہمیں ای میل کریں۔ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں ہمارے نمبر پہ، نمبر 0305642539 0305 6425 397۔ یہ ہمارا نمبر واٹس ایپ، آئیمو اور وائبر پر بھی موجود ہے۔ ناظرین، کال اٹھانے میں تاخیر ہو یا پھر ہمیں پتہ نہ چل سکے تو آپ ہمیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ایس ایم ایس کر دیا کریں تاکہ ہم اس کا رپلائی کر سکیں، کیونکہ ہمارے لاکھوں سبسکرائبرز اپنے دکھ ہمیں پیش کرتے ہیں اور ہم سب امت مسلمہ میں سے جو بھی مسلمان ہمیں اپنا دکھ بتاتے ہیں ان کی ترجمانی کرتے ہیں، اور یہ اللہ کا احسان ہے۔ ناظرین، عمل پیش کرنے سے پہلے ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں تاکہ پرہیز بھی ضروری ہے اور ماؤں کو بچوں کے حوالے سے کچھ پرہیز بھی کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے کسی بھی حوالے سے امت کو تنہا نہیں چھوڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بچوں کو عصر کے بعد اور مغرب کے بعد اکیلا نہ چھوڑا کرو، اس لیے کہ شیاطین اور جنات کے بچے عصر اور مغرب کے بعد کھیلتے ہیں۔ بچوں کو اکیلے اور تنہا نہ چھوڑا کرو۔ بچہ جب اکیلا اور تنہا ہوگا تو پھر شیاطین اور جنات کے بچوں کا سایہ انسانوں کے بچوں کے اوپر پڑتا ہے، جس وجہ سے بچے روتے ہیں، نیند میں ڈر جاتے ہیں، گھبرا کے اٹھ جاتے ہیں، یا پھر اکثر مسلسل روتے رہتے ہیں۔ پھر ہم ڈاکٹرز کے پاس لے جاتے ہیں، ان کو بھی وجہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ کوئی معدے کی دوا دے رہا ہے، کوئی پیٹ درد کی دوائی دے رہا ہے، کوئی کان درد کی دوائی دے رہا ہے۔ ہر ڈاکٹر اپنے طریقے سے تشخیص کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، حالانکہ بچے کی رونے کی وجہ کچھ اور ہوتی ہے، روحانی مسئلہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کیا جانے روحانیت کیا ہے۔ بہرحال ماؤں کو چاہیے کہ عصر کے بعد
اور مغرب کے بعد بچوں کو اکیلا اور تنہا نہ چھوڑا کریں، کیونکہ بچوں کے اوپر جنات اور شیاطین کا سایہ پڑ جاتا ہے اور ان کے بچوں کا سایہ پڑ جاتا ہے۔ بہرحال جو مائیں اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کے بچے نیند میں ڈر جاتے ہیں، گھبرا کے اٹھ جاتے ہیں، اچانک ڈر جاتے ہیں اور اچانک رونا شروع کر دیتے ہیں، نیند میں رونا شروع کر دیتے ہیں اور انہیں جاگ ہو جاتی ہے اور مسلسل روتے رہتے ہیں، ان کے لیے اپنی پریکٹس کے مطابق بہترین عمل پیش کر رہا ہوں، کیجئے اور اپنے بچوں کو سکون کی نیند سلائیے۔ آسان سا عمل ہے۔ بچہ نیند میں اگر ڈر جاتا ہے یا گھبرا کے اٹھ جاتا ہے یا پھر ڈر کی وجہ سے نیند میں ہلتا رہتا ہے، ماں کو چاہیے کہ درود شریف 3 مرتبہ پڑھے اور پھر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھے اور بچے پر پھونک مار دے، پھر 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، پھر پھونک مار دے، پھر اسی طرح 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، پھر پھونک مار دے، یعنی اسی رات 3 مرتبہ پھونک مارنی ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلی مرتبہ 7 مرتبہ، دوسری مرتبہ 11 مرتبہ اور تیسری مرتبہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یوں انشاءاللہ 2 یا 3 دن میں بچہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا اور نیند میں نہیں ڈرے گا۔ پھر کبھی یہ شکایت ہو تو آپ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر بچے پہ پھونک مار دیں، انشاءاللہ بچہ پھر سو جائے گا اور نیند میں نہیں ڈرے گا۔ اس کی کچھ اور بھی آیات ہیں جو ہم یہاں تو پیش نہیں کر سکتے اختصار کی وجہ سے۔ بچہ مسلسل روتا ہو یا پھر ڈر جاتا ہو، نیند میں گھبرا کے اٹھ جاتا ہو، اس کے لیے تعویذات بھی ہیں، قرآنی تعویذات، لیکن ہم اختصار کی وجہ سے یہاں پر ایک عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، باقی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس پیغام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے کہ پریشانی، مصیبت جتنی بھی بڑی ہو، سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کو پکاریں اور اپنے تمام مسائل اور مصائب اپنے رب کے سامنے پیش کریں۔ گڑ گڑا کر اللہ جل شانہ سے دعا کیجیے اور اپنے تمام مسائل اور مصائب کا حل صرف اور صرف تعلیمات نبوی اور قرآن و سنت میں تلاش کیجیے۔ میری طرف سے روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔